بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے طعنے دیے تو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے جہاں مشرکین کی زبانیں بند ہوئی وہاں قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا نسب مبارک آپ کی اولاد سے، آپ کی بیٹی سے چلا دیا۔ جی ہاں، آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ملک کی مشہور و معروف علمی شخصیت جناب قاری حنیف ڈار صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری صاحب، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کس طریقے سے آپ ان کو بچپن سے لے کے جوانی اور پھر ان کی خلافت کا معاملہ، صلح، یہ کس طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہے ان کی ولادت کے حوالے سے؟ امام حسن علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف شکل و صورت میں مشابہ تھے، بہت مشابہت رکھتے تھے، آپ اپنے تدبر اور فہم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھے۔ اچھا، بہت مدبر شخصیت تھے آپ نے بڑی پاکیزہ جوانی گزاری، اور ظاہر ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ، اور پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تربیت، تو اس نسبت سے اور پھر خون آپ بہت اہمیت رکھتے تھے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کو پتہ ہے کہ جب سبائی گھیرا ڈالے بیٹھے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کا، دیوان کا، تو یہ امام حسن اور امام حسین ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہرے کی کہ دشمن اندر نہ جانے پائے۔ جی، تو جب دشمن ایک گھریلو جاسوس کی وجہ سے نقب لگانے میں کامیاب رہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر بلا کے دونوں بھائیوں کو کہا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ پھر جب سلسلہ شروع ہوا خلافت کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، ان تینوں کے سوا اس کمیٹی میں سے کوئی نہیں بچا تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی خلافت کے امیدواروں کی، تو تینوں یہ اس میں سے بچے تھے۔ اب ظاہر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہلے پیشکش کی کہ تم میں سے کوئی بیعت لے لے خلافت کی، میں اس کی سب سے پہلے بیعت کروں گا، میں دستبردار ہوں۔ ہاں، لیکن اس امت کو بغیر سر کے مت چھوڑو۔ اچھا، دونوں نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں تو ڈالی گئی نا، مطلب ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا خلافت نہیں لینی تھی، نہیں لینی تھی، پہلے ان دونوں کو پیشکش، مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی طلبگار نہیں تھے، استغنا تھا، وہ ہر لحاظ سے غنی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ یعنی ادھر سے مال لیتے تھے، ادھر اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، گھر میں آپ اندازہ کریں کہ وہ افطاری کے سامان کے لیے بھی نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، دیکھو بھتیجے، تمہیں جو ملتا ہے وہ مجھے بھی ملتا ہے، یعنی وہ جو بیت المال میں سے، وہ جاگیر میں سے ملتا تھا، تم اسے کھڑے کھڑے فارغ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے جی، میں اس سے کماتا ہوں، اگر مجھے 6 لاکھ ملا نا تو میں اس کا 60 لاکھ بناتا ہوں اور اس کو خرچ کرتا ہوں، ظاہر ہے جو میں کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو میں اس کو بڑھاتا ہوں، تم جو دیتے ہو 6 لاکھ کا 6 لاکھ بیچ دیتے ہو، کر دیتے ہو، دے دیتے ہو، میں جو کرتا ہوں وہ 60 لاکھ کتنوں کو زیادہ جاتا ہے، تو تم یہ کیا کرو۔ کہ چاچا دنیا جو ہے نا یہ فتنتن، یہ فتنہ میں لے کے گھر میں گھس گیا تو پھر بڑے دور بات جائے گی، اس لیے کہ حلالھا حسابن، اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا، وہ حرام ہو عذاب، اور اگر اس میں کوئی حرام شامل ہو گیا تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں باہر سے ہی فارغ کر کے اس کے میں اپنے گھر میں دنیا نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قاری صاحب کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ،
انہیں کوئی جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں بھی ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رہا، وظیفہ وغیرہ ملتا تھا؟ پہلی تو یہ بات کہ انہیں مختلف مہموں میں کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا رہا، دونوں بھائیوں کو، خلفائے راشدین، جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا رہا. ٹھیک ہے. تو ان کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی، مقام حاصل تھا صحابہ کے اندر، مطلب اکرام والا معاملہ تھا. اور ویسے بھی جو اصحاب بدر تھے ان کو مال غنیمت میں سے دگنا حصہ ملتا تھا. ٹھیک ہے. باقی صحابہ کو سنگل ملتا تھا. وہ جو 313 تھے ان کو ڈبل ملتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا. جی سمجھ رہے نا، انہوں نے اس دن اپنی جان اور اپنا مال جو ہے وہ کھپا دیا تھا. جی. تو ان کو ڈبل ملا کرتا ہمیشہ جب تک رہا کہ یہ اصحاب بدر ہیں. ان کا ایک خاص مقام تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا اللہ پاک جھانکا اہل بدر پر، اللہ نے کہا جاؤ موج کرو اہل بدر. تو اس پہ بدر پہ بھی ہم انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی ایک زمانہ ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے امام حسن کو اپنا وصی نہیں بنایا. اچھا. لوگوں سے کہا کہ تم خود چن لو. انہوں نے اپنا وصی نہیں بنایا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی تو کسی کو مقرر کیا نا. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو مقرر کیا تو حضرت علی نے بھی تو حسن کو نہیں کیا تھا. لوگوں نے چنا ان کو. اچھا، وہ مطلب لوگوں کی طرف سے انتخاب. جو شیعان علی تھے اس وقت، اس لیے کہ دونوں گروپ ہو نا، شیعان معاویہ اور شیعان علی تھے یہ. ٹھیک ہے. تو سیدنا عثمان والا کوئی گروپ نہیں تھا جو وہ اصل میں تو یہ شیعان بعد میں بنے جب دو پارٹیاں بن گئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو امت مجتمع تھی. ٹھیک ہے. کوئی گروہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ شیعان والا جو ہے، شیعان کا لفظ ہے نا ان کا گروہ اور ان کا گروہ، یعنی شیعہ کا مطلب ہے گروہ. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوحی کے شیعہ میں، نوحی کے گروہ میں، یعنی رسولوں کے گروہ میں ابراہیم بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اصل قسم کا مطلب ہے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ. تو گروہ معاویہ، گروہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ چنا اور 5 مہینے خلافت رہی. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ فتنہ پرور ہیں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں نا، یہ امن نہیں ہونے دے رہے، انگلی کرتے اور لڑتے بھی نہیں. ٹھیک ہے. میدان میں چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے. بھیا تو لڑیں، اگر مجھے اکساتے ہیں کہ نہیں جی ٹسل کرنی ہے اور لڑنا ہے اور فلاں، تو پھر ساتھ چلو، تم بھی مرو. یہ تو وہی ہو گیا نا، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے. تو ایک جگہ انہوں نے ایک دفعہ انہوں کے ساتھ بدتمیزی کی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے. اصل میں انہیں قدر نہیں تھی نا. یہ جو جنگیں ہوئی ہیں کن کے درمیان ہوئی، اس میں صحابہ شامل نہیں تھے. شام والے، مصر والے، کوفے والے، بصرے والے، یہ لوگ صحابہ کی قدر نہیں جانتے تھے. مرنے والے جو 80-86 ہزار ہیں موسٹلی یہی لوگ تھے. قاتلین عثمان قدر نہیں جانتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ اپنے اپنے علاقوں سے وہ مہنگائی کے خلاف اور فلاں فلاں بہانے بنا کے گئے تھے. مہنگائی بہانہ تھا، اصل حکومت گرانا. عثمان غنی اصل میں نشانہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے نا، یہ فساد بپا نہیں ہونے. انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ہم اس امت کو مجتمع کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں ہماری. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. جی ٹھیک ہے. شرائط ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تب تک خلافت، جب تک ان دونوں بھائیوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ امیر شام ہی رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے امیر المومنین نہیں کہلوایا. امیر المومنین تب لقب لیا جب ان دونوں بھائیوں نے ان کی بیعت کی. سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نے جب بیعت کی تو پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو وہ امیر المومنین بنے، جن پر ان دونوں بھائیوں کا اتفاق ہوا. تو اس کا مطلب دونوں گروہ، وہ جو صلح حسن کہا جاتا ہے یہ وہ ہے. یہ تھی وہ صلح. اس میں مطلب دونوں صلح حسن بھی ہے، صلح حسین بھی ہے. تو انہوں نے کہا، وہ دونوں بھائی ایک ہی دفعہ انہوں نے سیم پیج پہ تھے. سیم پیج پہ تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہماری شرائط ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کر کے سفید کاغذ ان کو بھیج دیا، بلینک چیک کہ آپ اس پر اپنی شرائط لکھ دیں. اور جو انہوں نے لکھا کہ فلاں علاقے کا ہمیں ملنا چاہیے، خراسان کا جو ہے وہ جو آؤٹ پٹ ہے، جہاں وہاں کی جو آمدن ہے، خراج وغیرہ، وہ
ہماری فیملی کو ملنا چاہیے اور اتنا جو ہے وہ نقد ملنا چاہیے، دوسروں سے زیادہ ملنا چاہیے. انہوں نے اس سے ڈبل دیا ان کو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، کیا برتاؤ دونوں بھائیوں کو. کمال. اگر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 12 لاکھ چاہیے، انہوں نے 24 لاکھ دیا. اچھا، دونوں کو ڈبل دیا انہوں نے. ان کا بھی مقصود یہ تھا کہ کسی طرح امت مجتمع ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ فساد ختم ہو جائے. اور وہی ہوا. یعنی 5 سال میں مسلمان آپس میں وہ لڑتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور ایک گز جگہ بھی فتح نہیں ہوئی، نہ کسی کافر سے کوئی جنگ، ایکسپینشن نہیں ہوئی. نہیں ایکسپینشن ہوئی اسلامی ریاست کی. تو جب یہ دونوں بھائی اور پھر وہ خلافت قائم ہو گئی، اس کے بعد پھر اس طرح نکلا ہے وہ مسلمانوں کا سیلاب، جس طرح 62 لاکھ مربع میل. ہاں، پھر وہ نکلے ہیں. وہ 5 سال کا رکے ہوئے جذبات جو تھے نا، پھر وہ نکلے ہیں اور وہ قائم. تو وہ بہت اچھا انہوں نے. اچھا، اس میں قاری صاحب ایک آپ سے ہی گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ سیدنا امام حسن بھانپ چکے تھے کچھ لوگوں کے عزائم اور انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ فتنہ پرور ہے. جی جی، یہ سرزمین ہی اصل میں ایسی تھی. ٹھیک ہے. یہ لوگ بعد میں بھی کرتے رہے، بعد میں بھی 500-600 سال، یعنی اس مٹی میں ہی یہی تھا. اچھا، اس مٹی مطلب میں پنگے بازی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ان پہ قابو نہیں پا سکتا، اس کا مل کے یعنی میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا یار جتنا ان کو چاہیے ٹھیک کرنے کے لیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پتھر مارے جمعے کے، اس میں کنکریاں ماری، بغاوت تھی. انہوں نے اپنا وہ تھیلا لیا، شاپر میں کپڑے ڈالے، چل پڑے، خلافت سے استعفیٰ دے دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے رحم، انہوں نے کہا میں ان پر رحم نہیں کر رہا، میں یہ بستی اس لیے چھوڑ رہا ہوں میرے بعد آنے والا ان کو ٹھیک کرے گا. یعنی وہ جو ظلم ان پر کر سکتا ہے، جتنی ڈوز ان کو چاہیے میں نہیں دے سکتا. بھائی ہماری تربیت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر وہ ابن زیاد آیا اور پھر وہ کیا. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب، جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ امیر المومنین بھی ہوئے. جی، تو آج کل ہم جی 5ویں اور خلافت راشدہ، اور اس دوران لقب انہی کے پاس ہے امیر المومنین کا، خلافت والی جو وہ ایک ہم روایت سنتے ہیں. تو انہیں امیر المومنین لکھا اور پڑھا کیوں نہیں جاتا؟ عام رواج. اصل میں ہمارا جو دور تھا نا، وہ اموی جو دور تھا، اس میں آپ کو حسن کتنے ملتے ہیں سوائے امام حسن بصری کے؟ حسن کتنے ملتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. علی کتنے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، ایک آدھ کوئی دانا ہے. حسین کتنے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. نام لوگ نہیں رکھتے تھے ڈر سے، جیسے آج معاویہ نام پہ بھی کافی لوگ، ہاں جی اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو وہ نام نہیں رکھتے تھے کہ بھائی جبر ہوگا. اب بھی یہی ہے نا، جس کے نام کے ساتھ علی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، کچھ علاقوں میں ان کو ویزے نہیں ملتے نا. ہاں، متحدہ عرب امارات وغیرہ میں مسائل ہیں. اسی طرح راویوں میں ان کے یہاں منقول ہے، راوی نہیں بتاتے، کیونکہ راوی بتاتے راوی مارا جاتا، لہٰذا وہ منقول پہ گزارا کرتے رہے. تو انہوں نے پھر اپنے راوی 140 ہمیں دے دیے کہ چلو تم وہاں جا کے کام، تم معنی رکھیے، ہاں سرنگیں بچھا دی. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ چلو. اچھا قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، سیرت مبارکہ، ان کی خلافت کی مدت اور جو ان کا وقت گزرا، قاری حنیف ڈار صاحب نے تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا. ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اسلامی موضوعات ہوں یا اس طرح کی مقدس شخصیات، ان کا جو بھی ان کی ایک سیرت تھی اور اس سے جو بھی ہمیں سبق مل سکتا ہے، بغیر کسی تنازع میں پڑے، بغیر کسی الجھاؤ کے اور بغیر کسی فرقواریت والے مسئلے کے، ہم ایک مشترکہ چیز، ایک محبت کا پیغام، ایک اتحاد کا پیغام امت کو دیں. اور آج ہم نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پروگرام کیا. پروگرام کیسا رہا؟ آپ کو پسند آیا؟ کامنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.